السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی رات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات لوگوں سے بیان فرمایا کہ میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے یہاں سے یہاں تک یعنی جسم پر گردن سے لے کر نیچے تک چیرا لگایا اور میرے دل کو نکال لیا۔ اس کے بعد ایک سونے کی تشتری میرے قریب لائی گئی جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، اور میرے دل کو دھو کر اور سینے میں رکھ کر پہلے جیسا کر دیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی تھی اس فاصلے تک اس کا ایک قدم جاتا تھا، اور مجھ کو اس پر سوار کیا گیا اور مجھ کو جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے، یہاں تک کہ میں دنیا کے آسمان کے قریب پہنچا اور دروازہ کھلوانا چاہا تو آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، اچھا تشریف لائیے۔ کیا مبارک آنا ہے کہ ان کو نصیب ہوا اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں خوش آمدید کہا۔ اے نیک بیٹے اور اے نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے اس سے اور اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل۔ سوال ہوا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئی، کیا بھیجے گئے تھے؟ جواب دیا، ہاں۔ آواز آئی، تشریف لائیے۔ کیا اچھا آنا ہے جو نصیب ہوا اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں اوپر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ جات بھائی وہاں موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آئیے اچھے بھائی اور نیک نبی، خوش آمدید۔ اس کے بعد مجھ کو تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوانے کی اجازت چاہی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال کیا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، کیا بھیجے گئے تھے؟ جواب دیا، ہاں۔ آواز آئی، تشریف لائیے۔ آپ کو اچھا آنا حاصل ہوا اور دروازہ کھل گیا۔ میں داخل ہوا، اچانک یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، اے نیک بھائی اور نیک نبی، خوش آمدید۔ اس کے بعد مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا گیا کہ کیا بھیجے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آواز آئی، آ جائیے، اور دروازہ کھل گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ آئیے اچھے نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس کے بعد مجھ کو اور اوپر لے گئے اور پانچویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کا سوال کیا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا گیا، تشریف لانا مبارک ہے جو ان کو نصیب ہوا۔ اندر داخل ہوا تو ہارون علیہ السلام نظر آئے۔
جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مجھ کو اوپر لے گئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوانے کا سوال کیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کو لینے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، تشریف لائیے اور بڑا مبارک آنا ہے جو نصیب ہوا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھل گیا، میں اندر داخل ہوا تو مجھ کو موسیٰ علیہ السلام نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس کے بعد میں آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگے؟ جواب دیا، مجھ کو یہ خیال آیا کہ میرے بعد ایک لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اور جنت میں جتنے لوگ میری امت کے جائیں گے ان سے زیادہ ان کی امت کے جائیں گے۔ اس کے بعد مجھے 7ویں آسمان پر لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی فرمائش کی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام۔ سوال کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئی، کیا ان کے لینے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، اندر تشریف لائیے، کیا مبارک آنا نصیب ہوا ہے، اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا، ابراہیم علیہ السلام نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اور اس کے پھل مشکوں کی طرح۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں دکھائی دیں، 2 اندر کی اور 2 باہر کی طرف تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اندر کی ہیں یہ وہ ہیں جو جنت میں جاتی ہیں، اور 2 باہر کی جو ہیں ان میں سے ایک نیل ہے اور دوسری فرات۔ اس کے بعد مجھ کو بیت المعمور کی طرف لے گئے۔ معلوم ہوا اس میں ہر دن 70,000 فرشتے نئے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک خالص شہد کا۔ میں نے دودھ والا پیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدایت ہے جس پر آپ کی امت رہے گی۔ پھر مجھ پر ہر دن 50 نمازیں فرض کی گئیں اور میں واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا فرض ہوا؟ میں نے کہا، 50 نمازیں روزانہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت سے 50 نمازیں ادا نہ ہو سکیں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل پر پورے طور سے آزمائش کر لی ہے۔ اس لیے اپنے رب کے پاس پھر لوٹ جاؤ اور اپنی امت کے لیے کمی کی درخواست کرو۔ چنانچہ میں لوٹا تو مجھے 10 نمازیں معاف ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹ گیا اور 10 معاف ہوئیں۔ پھر میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہی کہا۔ چنانچہ میں واپس ہوا تو 10 اور معاف ہوئیں، اور روزانہ 10 نمازوں کا حکم باقی رہا۔ اور میں لوٹ کر پھر موسیٰ علیہ السلام تک آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر واپس گیا تو روزانہ مجھ کو 5 نمازوں کا حکم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا فرض ہوا ہے؟ میں نے کہا، روزانہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری امت 5 بھی ادا نہ کر سکے گی، کیونکہ تم سے پہلے میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں۔
اور بنی اسرائیل پر اس کی آزمائش پورے طریقے پر کر لی ہے، اس لیے پھر جاؤ اور اپنی امت کے لیے کمی کی درخواست کرو۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے رب سے اتنی درخواستیں کی ہیں کہ اب مجھ کو شرم آنے لگی ہے، بس اب خوش ہوں اور مانتا ہوں۔ پھر میں جب آگے بڑھ گیا تو کسی نے آواز دی کہ ہم نے اپنا فرض جاری کر دیا ہے، یعنی 5 میں سے 50 کا ثواب دیں گے، اور اپنے بندوں پر کمی کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔